علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب چکمنگلور کی قوم زندہ قوم ہے۔ آپ اپنی زندگی کا ثبوت دیجئے۔ جب تک ہم زندگی کا ثبوت نہیں دیں گے عزت کی زندگی جی نہیں سکیں گے۔ ہم سب کو پورے جذبے کے ساتھ ولولے کے ساتھ آج اپنے غم اور غصے کا اظہار کرنا ہے اور کرتے رہیں گے جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم۔ شہر چکمنگلور کے مسلمانوں، سیکولر ذہن رکھنے والے سارے ہی افراد، آج کا یہ اجلاس وقت بچاؤ دستور بچاؤ کے عنوان سے ہندوستان کی موقر تنظیم جس پر ساری ہی مسالک کو اتفاق ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام منعقد ہے۔ مقامی جمیع ذمہ داران کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ ہمیں چند حقیقتوں کو سمجھنا پڑے گا اور ان حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد کچھ اقدامات ہیں، ان اقدامات کی طرف اپنے قدم ہمیں بڑھانے ہوں گے۔ ہمارے مفتی اصغر علی صاحب نے آزادی کے سلسلے میں زبردست منظر کشی کی۔ وہ اصغر علی صاحب ہیں جن کا نام الف سے شروع ہو کر یا پر ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے آزادی کی الف کو یا سے لے کر پورا کا پورا بتلا دیا، کچھ باقی ہمارے لیے نہیں چھوڑا۔ آزاد پارک پر اس اجلاس کا پس منظر یہی ہے کہ ایک انگریز سے ہم آزاد ہو کر آئے، پچھلے 70 سال سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں آزادی کی، سیکولر ماحول میں زندگی بسر کرتے آئے، اور پچھلے چند سالوں سے ایک اور غلامی کی طرف چند غلام اس کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آزاد پارک پر ہم کو اعلان کرنا ہوگا کہ ہم کسی اور غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ لوگ تیار ہیں؟ بتائیے اپنے الفاظ سے کہ ہم کسی غلامی کے لیے تیار نہیں ہیں انشاءاللہ۔ بالکل، ہم آزاد پیدا ہوئے ہیں، آزاد رہیں گے۔ اپنے مذہب کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے بھی اور ملک کے قانون کے اعتبار سے بھی ہم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، مذہب پر زندگی گزارنے کی، اپنے مذہبی عقائد کے ساتھ، اپنے مذہبی عبادات کے ساتھ، اپنے مذہبی اخلاق کے ساتھ، اپنے مذہبی معاملات کے ساتھ، اپنی مذہبی معاشرت کے ساتھ ہم سب کو جینے کا پورا پورا حق ہے۔ جو بھی اس حق کو ہم سے چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ظالم قرار دیا جائے گا، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ کافر کی حکومت تو چلائے گا مگر ظالم کی حکومت ہمیشہ نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ رب ذوالجلال کا قانون چلتا ہے، کمزور انسانوں کا قانون نہیں چلتا۔ دنیا تدبیر سے نہیں تقدیر سے چلتی ہے۔ دنیا کے ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ، اربوں لوگ تدبیریں کریں گے، لیکن ان تمام تدبیروں پر رب ذوالجلال کی تقدیر غالب ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ بھی مکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تدبیریں کرتا ہے، لیکن زبردست اور بہترین تدبیر رب ذوالجلال کی۔ یہ جو الٹ پلٹ ہو رہی ہے، کبھی یہ اوپر جا رہے ہیں اور پھر کبھی نیچے تھے
اور یہ نیچے اور اوپر کا سلسلہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کو سمجھ جائیے مسلمانوں، یاد رکھیے قرآن مجید سے جب تک ہم بے تعلق رہیں گے، اللہ کے دستور سے ہم دور رہیں گے، کوئی اور دستور ہم پر چپکانے کی کوششیں کی جاتی رہیں گی. مسلمان جب تک قرآنی دستور، رب ذوالجلال کا وہ آفاقی دستور اور ربانی دستور کو اپنے سینے سے نہیں لگائے گا، اس وقت تک ذلیل اور رسوا رہے گا. ذلت کی کھائی سے اگر مسلمانوں کو نکلنا ہے اور عزت کی بلندی تک پہنچنا ہے اور وہ عروج حاصل کرنا ہے جو عروج صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اسلاف نے حاصل کیا، اس عروج اور اس عزت کے مقام تک پہنچنے کے لیے سب سے بہترین فارمولا قرآن مجید کا فارمولا ہے. اس قرآن مجید کو مسلمانوں اٹھاؤ، پیار سے اٹھاؤ، چومو اپنے لبوں سے لگا کر، لگاؤ اپنے سینے کے ساتھ، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، قدر کی نگاہ سے دیکھو، احترام اور اکرام کی نگاہ سے دیکھو، پھر پڑھو اللہ کی اس کتاب کو، سمجھو اس اللہ کی کتاب کو، تدبر کرو اس قرآن مجید میں، تفکر کرو اس قرآن مجید میں، عمل کرو اس قرآن مجید پر، پہنچاؤ ان لوگوں تک جن تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر تھی. ان لوگوں تک ہم نے نہیں پہنچایا، وہ آج ہم پر حاوی ہونے کی اور ہم پر غالب ہونے کی اور ہم پر مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اٹھنا پڑے گا. میں بتا رہا تھا وہ آیت، جس آیت میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا. اللہ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ دن ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. یہ الٹ پلٹ کے لفظ کو غور سے سنیے، میرے اشارے کو دیکھیے. یہ الٹ اور پلٹ اس پوری کائنات میں چلتا ہے. کون جو ہمیشہ بادشاہ رہا، کون جو ہمیشہ وزیر اعظم رہا، کون وہ ہمیشہ صدر جمہوریہ رہا، کون رہا جو آیا وہ چلا گیا. آج اگر یہ حالات ہیں، الٹ ہے، تو انشاءاللہ ایک دن پلٹ ہو جائے گی اور اس پلٹ کے دن کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں. اور اللہ مسلمانوں ہم سب کے انتظار کو ناکام اور نامراد نہیں بنائے گا. ایک دن آئے گا انشاءاللہ، ظالم تخت پر نہیں رہے گا اور اللہ مظلوموں پر رحم فرمائیں گے انشاءاللہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ حالات کیوں آئے؟ یہ حالات کا رونا بند کیجئے اور ان حالات کو دوسروں پر ڈال کر دل کو تسلی اور جھوٹی تسلی دینے کی کوشش مت کیجیے. میں بتاتا ہوں آپ کو، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بتاتا ہوں میں آپ کو یہ حالات کیوں آئے. ان حالات کے ذمہ دار ہم ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. روئے زمین پر، بر اور بحر پر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، یہ بگاڑ ہے. یہ جو اس ملک میں آیا ہے یہ بگاڑ ہے. اس کو بگاڑ کی نگاہ سے دیکھیے. وہ اگر اس کو بگاڑ کے علاوہ کوئی اور لفظ دیتے ہیں وہ دھوکے میں ہیں، مگر ہم تو اس کو بگاڑ سمجھیں گے جو ہو رہا ہے اس ملک میں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو بگاڑ روئے زمین پر، بر اور بحر میں ہوتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم نے کمایا ہے، تمہاری غفلتیں ہیں، تمہاری لاپرواہی ہی ہے. جس پیارے دین کو پیارے پیغمبر کی زبانی دیا گیا تھا، جو کتاب تمہارے لیے دی گئی تھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، جس نبی کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ اور کامل نمونہ بنا کر دیا گیا تھا، تم نے اس کی قدر نہیں کی. دوسروں کے طریقوں کو گھروں میں ملا کر زندہ کیا. تم نے اپنے خاندان میں بگاڑ پیدا کیا، تم نے اپنی زندگیوں میں بگاڑ پیدا کیا. نبی نے تم کو سنوارا تھا اور تم نے وہ توق ڈال لیے اپنے کاندھے پر جس توق کو نبی نے نکالا تھا. اب ہمارا یہ جو بگاڑ ہے یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. جو کوئی مصیبتیں تم پر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے کمایا ہے. تمہاری غفلتیں ہیں، تمہاری لاپرواہیاں ہیں. آج اگر ہندوستان میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کوئی بل پاس ہوتا ہے، مسائل کھڑے کیے گئے ہمارے اوپر، موب لنچنگ کے مسائل کھڑے گئے، سینکڑوں جانیں لے لی گئی مسلمانوں کی، حجاب کے مسئلے کو چھیڑا گیا آپ کی سرزمین کے اندر بالخصوص،
तलाक के मसाइल आए, एनआरसी के मसाइल आए और तरह तरह के मसाइल आते गए। ये जो मुसीबतें हैं ये नई मुसीबत नहीं है, हमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं उन पर भी ये मुसीबतें आई थी, उन पर भी ये हालात आए थे, वो भी झंझोड़े गए थे जैसे आज हम इस मुल्क में झंझोड़े जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, झंझोड़े जाने के बाद, मुसीबतों के आने के बाद एक मुसलमान के लिए एक ही राह है कि वो अपने परवरदिगार की तरफ रुजू होकर कहे, परवरदिगार कब आएगी आपकी मदद। उस आयत को गौर से अपने सीने में बिठाइए। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू। क्या तुम ये ख्याल करते हो कि फुगट में यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे जबकि तुम्हारे ऊपर वो हालात नहीं आए जो हालात तुमसे पहले कौमों पर आई थी। मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू, उन पर मुसीबतें आई, तंगियां आई, मशक्कतें आई और वो झंझोड़े गए। पिछली जो कौमें थी झंझोड़ी गई और फिर क्या कहा था उन्होंने, हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह, यहां तक कि उस जमाने के रसूल और उनके साथ जो लोग मौजूद थे जो ईमान लाए थे, उन्होंने कहा मता नस्रुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आफाकी ऐलान आया। हम आसमान तले खुले मैदान में बैठे हुए हैं और रब्बे जुल जलाल का वो सूरज हम पर रोशनी और गर्मी डाल रहा है और कभी बादल हमको बताता है खुशखबरियां लाकर। ये धूप में बैठकर बादल को देखने वालों, याद रखो आज हम धूप में हैं, एक दिन बादल हम पर आएगा, रब्बे जुल जलाल की मेहरबानी हम पर नाजिल होगी और हम मता नसरुल्लाह का ऐलान परवरदिगार की तरफ कहेंगे, ऐ परवरदिगार कब आएगी हमारे इन मुसलमानों पर, कब इन मजलूमों पर मदद होगी, उन जालिमों के शिकंजे से कब हम आजाद होंगे। खुदाई ऐलान आएगा, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, खबरदार बेशक अल्लाह की मदद करीब है। मुसलमानों, वक्त का मसला आया, वो नहीं चाहते कि हम अपने शियार के साथ जिए, अपने शायर के साथ जिए, अपनी मस्जिदों से हमारा राबिता हो, हमारे मदारिस से हमारा राबिता रहे, हमारे कब्रिस्तानों से हमारा ताल्लुक रहे। और ये जो मुसलमानों की आन बान शान है, मस्जिदें मदारिस हजारों नहीं लाखों की तादाद में हैं, ये खल रहे हैं उन दिमागों को जिन दिमागों में फिरका परस्ती का बीज बो दिया गया था और आज वो तनावर दरख्त बनकर आया है। ये उसी दरख्त के साये में बैठकर ये सोच रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये जितने हालात आएंगे, अगर हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान खड़े हो जाएंगे इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने तमाम मसालिक के लोगों को इकट्ठे किया, चाहे वो तबलीगी जमात हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमात हो, चाहे वो महदवी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे और मसाइल हदीस हो, सारे मसालिक के लोगों को एक स्टेज पर बिठाकर पूरी दुनिया को, बिलखुसूस फिरका परस्तों को बताया, अब तक हम बज़ाहिर तुम्हारी निगाह में एक नहीं थे, मुंतशिर थे और हमारे इंतशार पर तुम खुश होते थे। आज हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का इजलास और पूरे हिंदुस्तान में होने वाले बड़े बड़े इजलास उनको बता रहे हैं कि अब हिंदुस्तान के मुसलमान मसालिक में बंटने वाले नहीं हैं, मकातिब फिक्र में बंटने वाले नहीं हैं, अब सब एक हो चुके हैं। जब एक हो गए हैं तो देख भी होंगे, जब देख हो जाएंगे तो रब्बानी ताकत उनके साथ आएगी इंशाअल्लाह। बुजुर्गान मोहतरम, इस वक्त की शदीद जरूरत यह है कि हम दूसरों को बदलने के बजाय आज के इस इजलास पे तय करके उठे, हम खुद बदलेंगे इंशाअल्लाह। हमें बदलना है, हम बदल जाएंगे, हमारा ईमान मजबूत हो जाएगा, हमारा तवक्कुल मजबूत हो जाएगा और हमारी इस्लामी जो तामीर पैगंबर ने की थी वो तामीर सही सालिम रहेंगे। उस इमारत, इस्लाम की इमारत से हम मुकम्मल तौर पर जुड़ जाएंगे। याद रखिए, उन सारों का पित्ता पानी हो जाएगा। ताकत उनमें नहीं है, जिस्म में ताकत नहीं होती, रूह में ताकत होती है। उनमें ताकत नहीं, आप में ताकत है। पूरी ताकत आपके अंदर है। आपका वलवला, आपका जोश, आपका इन्हिमाक, आपका इस्लाम और मुसलमानों से ताल्लुक, आपका उलमा दीन से ताल्लुक
آپ کا مفتیان کرام سے تعلق، آپ کا مساجد سے تعلق، آپ کا مدارس سے تعلق، آپ کا خانقاہوں سے تعلق مضبوط جب ہو جائے گا اور آپ پیتا پانی ہو جائے گا اور آپ غلبے کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے، یہ وقت ہے کہ سب سے پہلے ہم سب کو طے کرنا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہندوستان کی ایک برادری ہے، سکھ برادری۔ یہ جو سکھ برادری ہے 2% ہے اس ملک میں۔ کتنے فیصد صاحب؟ ذرا بولیے۔ 2%۔ مگر کمال یہ ہے کہ وہ 2% آبادی کا ایک آدمی بھی ایئرپورٹ پر بیٹھتا ہے یا چلتا ہے، پورا ایئرپورٹ چلنے لگتا ہے۔ سب کو پتا چلتا ہے کہ سردار جی بیٹھے ہوئے ہیں، سردار جی جا رہے ہیں، پلین میں ہوں گے سردار جی نظر آتے ہیں، مارکیٹ میں سردار جی نظر آتے ہیں، شاپنگ مال میں سردار جی نظر آتے ہیں، راستے میں سردار جی کی پگڑی نظر آتی ہے۔ افسوس جو پیغمبر نے ہم کو لباس عطا کیا تھا، جو وضاقت نبی نے ہم کو دی تھی، جو شعار پیغمبر نے ہم کو دیا تھا، جو لباس نبی نے ہم کو دیا تھا، 14% اس ملک میں ہم مسلمان ہیں، مگر نظر نہیں آتا کہ وہ 14% طبقہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، کہاں چل رہا ہے، کس شاپنگ مال میں ہے، کون سی مارکیٹ میں ہے، کون سے اسٹیشن میں ہے، کون سے ایئرپورٹ پہ ہے۔ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دل کی درمندی کے ساتھ میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ آج سے ہم سب طے کریں گے کہ ہم اس ملک میں اپنے اسلامی شاعر کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ ہماری داڑھی، ہمارا کرتا، ہمارا پاجامہ اور ہماری اسلامی شناخت، ہماری ٹوپی بتلائے گی کہ ہم 14% مسلمان اس ملک میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اکثریت کی بنیاد پر بات ہوتی ہے صاحب، ہم بتاتے نہیں کہ ہم اس ملک میں ہیں۔ پورے 14% مسلمان مرد اور یہ عورتیں جو بے پردہ پھر رہی ہیں، مسلمان عورتیں بے حجابی کے ساتھ پھر رہی ہیں، یہ اگر پورے مسلمان ہندوستان کی عورتیں یہ برقعے کے ساتھ مارکیٹ میں آ جائیں گی، بازار میں چلیں گی پھریں گی، سفر میں برقعے کے ساتھ رہیں گی، خدا کی قسم اس کا ایک زبردست اثر فرقہ پرستوں پر بھی پڑے گا اور اس پورے ملک پر بھی پڑے گا، اور اسلام کا وقار اور اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی عزت پر کافی فرق پڑے گا اور اونچائی تک جائے گا۔ یہ ایک مشورہ ہے۔ اچھا، ہم وقت کے سلسلے میں ماشاءاللہ جذبے کے ساتھ آئے ہیں، آپ کے جذبے کو سلام۔ مسجدوں میں اعلانات کیے گئے، جمعے کے وقت میں بھی اعلان ہوا، وقف کا پروگرام ہے۔ چک بنگلور کی سرزمین میں کتنے مسلمان ہیں، کتنوں نے یہ اعلانات سنے ہوں گے، مگر ان کو اتوار کا سونا اچھا لگتا ہے اور سوتے ہی رہیں گے، سوتے ہی رہ جائیں گے۔ کاروبار، اپنی ملازمت، اپنا گھر، اپنی بیوی اور بچے اسی میں تیلی کے بیل کی طرح گھومتا رہے گا اور مسلمانوں کے امور سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں رہے گی۔ سرکار کا اعلان سنیے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ اب تک انفرادی زندگی گزارتے آئے، میں اس مشورے کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب ہم سب کو انفرادی زندگی نہیں، ذاتی زندگی نہیں، ملی اور اجتماعی زندگی گزارنا ہے۔ کیا ہو رہا ہے ہم پر، کس قدر ہمارے اوپر سیاست چمکائی جا رہی ہے اور کس طرح سیاسی الو سیدھا کر کے مسلمانوں سے استحصال کیا جا رہا ہے، اس حقیقت کو سمجھنا ہوگا، بیدار ہونا پڑے گا اور بیدار ہو کر بتانا پڑے گا اس ملک کو کہ یہ ملک کے شدے، یہ 2-3 بیل جو ہیں وہ اس ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں کل آ رہا تھا حیدرآباد کے ہائی وے پر، 3-4 گاڑیاں آ رہی تھیں رانگ سائیڈ سے، اور وہ رانگ سائیڈ والا جو ہے لائٹ لگا کر آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ جو 3 ہیں گاڑیاں، یہی 3 کے سواری وہ 3 ہیں جو اس ملک میں ہیں۔ اشارہ سمجھ جائیے،
चल रहे हैं तो रॉन्ग साइड है, लगाए तो दिन के वक्त में रोशनी है, उनकी रोशनी का फायदा उनको नहीं सामने होने को हो रहा है। वो जो रोशनी लगाकर बता रहे हैं अपनी साजिशों को, हम सारे मुसलमान जो सीधे रास्ते पर जा रहे हैं उनके टेढ़े रॉन्ग साइड आने वाली उस बत्ती से, उनकी रोशनी से हम सबको जागना चाहिए, उजाले में आना चाहिए और हम सबको इस बात का फैसला करना चाहिए और कट के उठना चाहिए कि आज के बाद से हम मिल्लत के लिए जिएंगे, इंशाअल्लाह इज्तिमाइयत के लिए जिएंगे हमारी जिंदगी। यदुल्लाहि मअल जमा, यदुल्लाहि मअल जमा, अल्लाह का हाथ, अल्लाह का साथ जमात के साथ है। इनफिरादी जिंदगी मत गुजारिए, इसके आदी मत हो जाइए। उठिए। जब हिंदुस्तान का एक बड़ा इदारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में जितने प्रोटेस्ट किए गए हैं, तेलंगाना के सरजमीन में चूंकि मैं कन्वीनर हूं, वहां हमने जो आवाज लगाई बत्ती गुल की, लाखों की तादाद में घरों ने अपने घरों को गुल किया। 15 मिनट तक अंधेरे में रहकर बताया हम इस पर गुस्से में हैं, गम में हैं और नीज हम सबका अंधेरा इत्तेफाक, इस अंधेरे में 15 मिनट तक हमारे बच्चे, हमारी औरतें अंधेरे में रहकर हमारे इत्तेफाक और इत्तेहाद को बता रही हैं कि तुम्हारे जो फैसले हैं इनको हम हरगिज तस्लीम करने वाले नहीं हैं। मुसलमानों, जो भी फैसला करेगी हुकूमत करेगी, लेकिन अब हमको अपने इस्लाम पर जीना है, सेकुलर माइंड के साथ जीना है, फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज उठाते रहना है। लोग पूछते हैं कि वक्त के खिलाफ इतनी आवाजें लगा रही हैं, क्या हुआ क्या नहीं होगा, वो रब्बे जुल जलाल जानता है, जमीन और आसमान का खालिक और मालिक जानता है। अस्सायु मिन्ना, कोशिश करना हमारा काम है और इत्माम और तकमील तक पहुंचना रब्बे जुल जलाल का काम है। हम अपना काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह और हमारी कोशिशों को अल्लाह रायगा नहीं करेगा। आज के इस इजलास में, शानदार इजलास में, शहर बेंगलुरु से 2 मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। ये जबरदस्त पैगाम देंगे। अवामी हैं और अवाम के दरमियान में, समाज के दरमियान में रहते हैं और लोगों की रहनुमाई और रहबरी करते हैं। जनाब हजरत मौलाना मकसूद इमरान साहब भी यहाँ मौजूद हैं और मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, दीगर उलमा भी मौजूद हैं। आपके सामने आएंगे और बताएंगे स्टेज पर खड़े होकर अब हमको क्या करना चाहिए, किस तरह हमको एक प्लान बनाना चाहिए और किस मंसूबे के तहत हमको अब आगे बढ़ना चाहिए। चंद मिनट के लिए मैं आपके सामने हाजिर था। अल्लाह तबारक व तआला इस इजलास को कामयाब फरमाए। जो वक्त दिया गया था गालिबन वो वक्त मेरे लिए खत्म हो रहा है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।